محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم سامعین باتمکین اور مکرم ناظرین، ہم نے اسی چینل پر قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ چونکہ کلام پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے نورانی قاعدہ کا پڑھنا۔ چونکہ نورانی قاعدہ جو ہے یہ قرآن مجید کا گرامر ہے، قرآن مجید کی تمام قواعد اسی کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص نورانی قاعدہ کو پورے اچھی طریقے سے بالاستیاب مکمل طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو پھر کلام پاک کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھنے لگے گا۔ اس لیے نورانی قاعدہ پڑھانے اور پڑھنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیے۔ محترم سامعین، کلام پاک کو تجوید کے ساتھ، مخارج حروف کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کلام پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اس کے حروف کو نکال کر نہیں پڑھتا ہے، تو پھر نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی دعا قبول ہوگی، کچھ بھی درست نہیں ہوگا۔ چونکہ کلام پاک عربی زبان ہے، اور عربی زبان کے اندر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے کئی لفظ ہیں، اور ان تمام کا معنی الگ الگ ہے۔ ہندی اور انگلش کی طرح نہیں ہے کہ جس لفظ سے، جیسے کہ جو ہے نا تلاوے سا ہے، مدھنے سا ہے، ڈنٹی سا ہے، اس طریقے سے کئی حروف ہیں، ان تمام سے کسی سے لکھ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن کلام پاک اور زبان عربی زبان، عربی لغت کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، ایک آتا ہے جو ہے نا حرف تہجی کے اندر، ایک ہے ثا، ایک ہے سین، ایک ہے صاد، ایک ہے شین، یہ چار حروف یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن یہ ہر ایک کے نکلنے کی جگہ الگ ہے اور ہر ایک کا معنی بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے ایک ہے تا اور ایک ہے تا، یہ دو سننے میں ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک ہے، لیکن یہ دونوں الگ ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے معنی بھی الگ ہے۔ اس طریقے سے ایک آتا ہے جیم، اور ایک ہوتا ہے ذال، اور ایک ہوتا ہے زا، اور ایک ہوتا ہے زاد، اور ایک ہوتا ہے زا۔ اگر کوئی شخص سنے گا تو ایسا لگے کہ یہ سب ایک ہی طرح کے حروف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کے نکالنے کی جگہ بھی الگ ہے، اور ان تمام کے معنی بھی الگ ہے۔ اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو پھر قرآن شریف درست نہیں پڑھ سکتا ہے، اور وہ ثواب کے بجائے اسے گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو پوری اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کلام پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کیا، قل هو اللہ احد، جو قل کہتے ہیں کٹھ کے پاس سے نکالتے ہیں قل قل، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر آپ اسی جگہ پہ قل کے بجائے اگر آپ کل کہہ دیتے، چھوٹی کاف سے کل، تو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کا معنی ہو گیا اے نبی کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ بتائیے کتنا کا فرق پڑ گیا۔ اس طریقے سے ایک اور ہے، ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، کہ میں لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، جس طریقے سے تم کرنے کو کہہ رہے ہو۔ چونکہ یہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، میں آگے جو ہے نا آخر میں بتاؤں گا، تاکہ کسی کے پاس اگر وقت نہ ہو تو اگر ہم شروع ہی میں وقت لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اکتاہٹ ہوگی۔ اس لیے آخر میں جو ہے اس کا پس منظر ہے، یعنی اس کا مقصد، اس کے اندر جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے، اس کو آخر میں بتاؤں گا، تاکہ جو ہے نا کسی کا وقت فالتو کا ضائع نہ ہو۔ محترم سامعین، تو اب نے کہا قل، کاف کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، تو مطلب ہوا کہ نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، ہم ان معبودوں کی اس طریقے سے عبادت نہیں کریں گے جس طرح سے تم کہہ رہے ہو۔
یہاں پر بتا ہی دیتا ہوں مختصر انداز میں، وہ یہ ہے کفار و مشرکین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید، وحدانیت اور ایک خدا اور ایک اللہ کی عبادت کی جب دعوت دینی شروع کی تو کافروں نے بڑی سوچ سمجھ اور مشورے کے بعد یہ کہا کہ جو ہے نا، جب وہ ہار گیا، تھک گیا کہ یہ محمد جو ماننے والا نہیں اپنے کام سے، یہ اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے، تو اس نے ایک سوچا کہ چلو ہم محمد سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم ایک بات پر جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 6 مہینے جو ہے تم میرے معبودوں کی عبادت کرو اور 6 مہینے جو ہے ہم تیرے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا اور کہا کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اس طریقے پر جس طریقے پہ تم کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے تم میرے خدا کی عبادت کرو اور 6 مہینے میں تیری بتوں کی پرستش کروں اور پوجا کروں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یا تو مکمل طریقے سے خدا وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، نہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا تمہاری بتوں کی پوجا کی ادنا ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا قل، بڑی کاف سے قل یا ایھا الکافرون، تو مانا ہوا کہ اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو کہ میں تیرے معبودوں کی اس طرح کی عبادت نہیں کروں گا جس طرح سے تم کر رہے ہو، لیکن وہیں پر کہہ دیں گے کل، تو مانا معلوم ہے کیا ہو جائے گا، اے نبی کھا لیجئے اور کھا لیجئے اے کافرو، میں تیرے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا اس طریقے پر جس طریقے پر تم کہہ رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک قل اعوذ برب الفلق کے اندر بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے برب الفلق، صبح کے مالک کی، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، لیکن وہیں پہ کہیں گے قل، چھوٹی کاف سے قل تو ہو جائے گا اے نبی کھا لیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی، اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، بڑی قاف سے، تو اس کا معنی ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لیکن وہیں پر چھوٹی کاف سے کہیں گے تو یہاں پر بھی وہی معنی ہوگا کل۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نصر جو ہے، نصر کے معنی آتا ہے مدد کرنا، لیکن وہیں پر ہم نصر صاد کے بجائے اگر ہم نصر کہہ دیتے سین تو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہو جائے گا، گیدھ۔ ہم نے کہا نصر صاد سے تو ہو گیا مدد کرنا، لیکن اگر کہا سین سے تو معنی ہو گیا گیدھ۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک آتا ہے بصر، بصر معنی آتا ہے آنکھ، لیکن وہیں پر کہہ دے ہم بشر شین کے ساتھ تو معنی ہو جائے گا انسان۔ اسی طریقے سے جو ہے نا بصر ہے، اسی جگہ پر ہم کہہ دیں جو ہے نا بشر، جس طرح کہا تو انسان ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ ہے سورہ 3 کے اندر، والتین والزیتون، چھوٹی تا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے قسم تین کی اور زیتون کی، درختوں کا نام ہے، لیکن وہی پہ اگر ہم چھوٹی تا کے بعد جا کر بڑی تا نہیں ہوا والتین تو مانا اس کا معنی ہے مٹی۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں اور کئی لفظ ہیں، جیسے کہ ایک آتا ہے قلبن، قلب کے معنی آتا ہے دل، لیکن قلبن کی جگہ پر چھوٹی کاف سے کہیں کلبن تو معنی ہو جائے گا کتا۔ ایسے ہی جو ہے ایک لفظ ہے کہ عبدن معنی آتا ہے بندہ، لیکن اب عین کے بجائے اگر ہم عبدن کہہ دیں گے عبدن تو اس کا معنی ہو جائے گا ہمیشہ۔ اس طریقے سے ایک لفظ ہے عاجل، مہر مؤجل اور معجل جو کہا جاتا ہے عاجل عین کے ساتھ، اس کا معنی ہو جائے گا جلدی کرنے والا، اسے آ کے بجائے ہم عاجل کہیں گے، اس کا معنی ہو جائے گا دیر اور لیٹ سے کام کرنے والا۔ اسی طریقے سے جو ہے کئی الفاظ اور ہے، جیسے کہ نحر، بڑی ہاں سے، اس کا معنی ہے ذبح کرنا، یوم النحر قربانی کے دن وہ کیا کہتے ہیں یوم النحر، ذبح کرنے کا دن، لیکن ہم چھوٹیا سے کہہ دیں گے نہر تو معنی ہو جائے گا سمندر، ندی نالے جس کو ہم نہر کہتے ہیں وہ معنی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی کئی الفاظ ہے قرآن پاک کے اندر، اور بھی کئی الفاظ ہیں، اگر ہم نے حروف کی مخارج کی رعایت نہیں کی تو پھر جو ہے نا اس کا معنی بدل جائے گا، اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نورانی قاعدہ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ
آج کے دن تو اسے باتیں لمبی ہو گئی، چونکہ آج پہلا درس، پہلا سبق، پہلا کلاس تھا، اس کی تمہیدی باتیں کرنی تھی، اس کی حقیقت فضیلت کو بتانا تھا، جس کی وجہ سے، لیکن آئندہ کل سے انشاءاللہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی۔ اب میں پہلا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سبق جو حروف تہجی ہے، تختی نمبر 1، آپ نورانی خطا کے اندر لکھیں، دیکھیں گے لکھا ہوگا تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ مفرد کے معنی ہوا الگ الگ، چونکہ الف با تا ثا جیم ہا کھا کئی حروف ہیں تو مفرد کی جمع مفردات آتی ہے۔ تو تختی نمبر 1 مفردات یعنی الگ الگ حرفوں کے بیان میں۔ اب آگے پڑھیں گے الف۔ آپ جو ہے نا اسے توجہ کے ساتھ اور پوری دھیان کے ساتھ جو ہے نا میں جس طرح نکالنا اس طرح نکالنے کی کوشش کریں، اور یہی اصل ہے۔ اگر یہ نکل جاتا ہے تو پھر آگے آسان ہے، اور جو دو تختی نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے نا اتنی کٹھن نہیں محسوس ہوگی۔ دیکھیے الف تو آسان ہے، الف با بھی آسان ہے، تا یہ بھی آسان ہے، سا جو ہے یہ زبان کا کنارہ اور دانت کی نوک میں ہم جو ملائیں گے تو ہوگا سا۔ آگے جیم یہ زبان کے بیچ والا حصہ اور اوپر کے تالوں میں جو سٹائیں گے تو نکلے گا جیم جیم جیم۔ آگے ہا یہ کٹھ جو ہے، کٹھ کے پاس تھوڑا زور دے کر جو ہم ہما پھینکیں گے نا تو ہا نکلے گا ہا۔ آگے ہے ہا، دیکھیے ہا جو ہے نا اسی جگہ سے نکلتا ہے، اس کے جو ہے نا قریبی سے نکلتا ہے۔ کچھ لوگ نکالتے ہیں خا کو خا خار کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ خا ہلکی سی جو ہے نا خا کی بو آنی چاہیے۔ ہا دال تو آسان ہے، رال جو ہے جہاں سے ہم نے سا نکالا ہے وہیں سے رال اور سا کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، رال اور سا کے نکلنے کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، رال دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے گا۔ رال را آسان ہے، زا جو ہے یہ زبان کا کنارہ اور دانت کی تھوڑی سی نوک سے اوپر کی طرف تھوڑا ہم گھسریں گے نا تو نکلے گا زا۔ آگے سین یہ چھوٹی سین آسان ہے، بڑی شین یہ جو ہے زبان کے بیچ والا حصہ اور اوپر کے تالوں میں جو لگائیں گے تو نکلے گا شین۔ تھوڑے پیچھے کی طرف کر کے، تھوڑے پیچھے کی طرف کریں گے اور کر کے تب لگانے گے شین۔ آگے ساد میں سیٹی کی آواز آئے گی، جس طریقے سے گاڑی آپ دیکھیں گے، بس ہے، ٹرک ہے، 4 چکا ہے، وہ کہیں رکتی ہے تو ایک طرح سیٹی کی آواز آتی ہے، اس طریقے صاد۔ آگے غاد، یہ جو ہے نا غاد جو ہے، غاد کے نکلنے کا مخرج دونوں طرف ہے، آپ اس طرف سے نکالے یا اس طرف سے نکالے، دونوں طرف سے آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زبان کے یہ کروٹ والا حصہ، یہ والے حصے کو جو ہے نا آپ اوپر والے دانت میں جو ہے نا لگائیں گے تو نکلے گا واد۔ میں دائیں طرف سے نکالتا ہوں، آپ بائیں طرف سے بھی نکال سکتے، واد بھی کر سکتے، واد۔ آگے تا جو ہے یہ تھوڑا سا تا ہی کی جگہ سے نکلے گی، لیکن اس کو تھوڑا سا منہ کو موٹا کریں گے، تا۔ اس کے بعد زا، دیکھیے دال، زا، جیم اور زا یہ تینوں الگ حروف ہیں۔ زا ایسا نہ ہو کہ سب ایک ہی جیسا ہو جائے۔ زا عین جو ہے کٹ کے پاس سے نکلے گا، جہاں سے ہم نے ہا نکالا ہے نا وہیں سے عین جو ہے نا اسی کے قریب سے تھوڑی سی جو ہے نا ہم زور دیں گے تو نکلا عین۔ آگے غین، کٹ کے پاس سے تھوڑا غرغرہ کی آواز نکالیں گے تو نکلے غین۔ آگے فا جو ہے دانت کا کنارہ اور یہ ہونٹ کی تری جو ہے، جو بھیجا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس میں لگائیں گے تو نکلے فا۔ اس کے بعد قاف، بڑی قاف، یہ قاف جو ہے قاف اس کا جو ہے نا جہاں کٹ کے پاس سے جو کوا جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک جو ہے نا لبی سی ہوگی، وہاں کچھ اس کو زور دیں گے، ہم سٹائیں گے تو نکلے وہاں سے کٹ کے پاس سے قاف۔ ایک آگے چھوٹی کاف، یہ کاف بالکل جو ہے نا زبان آگے کی طرف سے نکلے گا، کاف۔ لام
لام بھی آسان ہے. میم دونوں ہونٹوں کو سٹائیں گے تو میم. نون, نون کے وقت جو نون. واو, واو میں دیکھیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو واو واو. ہاں چھوٹی ہاں, ہاں چھوٹی ہاں, بڑی ہاں چھوٹی ہاں میں فرق ہے. بڑی ہاں کے لیے یہاں سے نکالا, چھوٹی ہاں سیدھے ہاں ہاں. حمزہ, حمزہ بھی آسان ہے. یا. محترم سامعین, یہ جو ہے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک ہوا. آپ جو ہے اسے اچھی طرح مشق کرے. انشاءاللہ جو ہے نا اسی چینل کے اوپر جو ہے نا آگے تمام جو ہے نا نورانی قاعدہ کے جتنے تختیات ہیں ان تمام تختیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ آگے سمجھایا جائے گا اور اس کو بڑی پریکٹیکل طریقے سے بتایا جائے گا. اس لیے جو ہے نا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نورانی قرآن پاک کو, اپنے قرآن کو سدھارنے کے غرض سے, سدھارنے کے مقصد کے لیے, سدھارنے کے ارادے سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اپنے دوستوں احباب تک بھی اس کو شیئر کرے تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے, چونکہ اس وقت ہر بندہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت ویست اور بیزی ہے. مدرسے میں بیٹھ کر اگر بچپنا ہے تو پڑھ لیتا آدمی, بچپنا ہے تب تو پڑھ لیتا ہے, لیکن عمر جب بڑھ جاتی ہے تو مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے, اس طریقے سے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس خود, میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو موبائل پہ ہی پڑھا دوں گا. انہوں نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا, 1 2 3 دن پڑھے, اس کے بعد سے جو ہے نا ان کو فرصتیں نہیں ملی, جبکہ میں عشاء بعد پڑھاتا تھا. تو یعنی موبائل پر 5 منٹ بھی وقت نہیں دے پائے وہ, یعنی بیٹھ کر پڑھنے کا. تو مدرسہ اور مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کا کہاں سے کس کے پاس وقت ہے؟ ہر بندہ اتنا ویست اور بزی ہے جس کی کوئی سیما نہیں. تو انہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشغولیت کے کارن سے میں نے یہ شروع کیا ہے تاکہ آدمی ہر جگہ چلتا پھرتا اپنے کام کاج کے اندر بھی لگا رہا ہے اور ہیڈ فون بلوٹوتھ لگا کر اس قرآن پاک کو بھی پوری تجوید کے ساتھ سیکھ لے. دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. دنیا میں سب سے بہتر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کلام پاک کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ تعویذ گنڈے کے لیے ہے, کچھ ہو گیا تو آیا اور دم کروا لیے, تعویذ باندھ لیے, اسی لیے نہیں ہے. یہ قرآن پاک ایک سمویدھان ہے. آپ گلف کنٹری جو سعودیہ, قطر, کویت اس طریقے سے ہوئے, اس کے اندر کون سے سمویدھان چل رہے ہیں؟ یہ کلام پاک کے ذریعے یہ چل رہا ہے. یہ ایک مکمل, ہمارا مذہب جو ہے مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, مکمل ایک سمویدھان ہے جس کے اندر ہر چیز کو کھول کر واضح طریقے سے بتایا گیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہاں وہ معاملات ہو, معاشرت ہو, زراعت ہو, جو طریقہ بھی ہو, ہر طریقے کو پورے ضابطے کے ساتھ, پورے اصول اور ہر چیز کو کھلے لفظوں میں بتایا گیا ہے. تو کلام پاک کو جو ہے نا سیکھے, یہ ضروری ہے. اس کو آپ کے سیکھنے میں جو ہے نا ثواب ہوگا. اگر آپ 5 منٹ بھی وقت دیتے ہیں نا تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آگے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر اسے ضرور جوائن رہیں گے. بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.